السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائناتی نظام میں خیر و شر، اجالا اور اندھیرا، حق اور باطل وغیرہ سب موجود ہیں۔ یہ انسان کی بیرونی دنیا ہے۔ اس کے اندرونی نظام میں بھی خیر و شر، یقین، وسوسہ وغیرہ پلتا رہتا ہے۔ ایک بندہ مومن اپنے یقین اور ایمان سے وسوسوں کو ختم کرتا ہے اور خیر کی راہ اختیار کرتا ہے۔ نگاہ کمزور ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نظارے کی کیا قدر ہوتی ہے۔ جب تک نگاہ قائم ہے، دنیا کے نظاروں کا شکر کے ساتھ استقبال کر لو۔ جب تک ذہن موجود ہے، دنیا کو غور سے دیکھ لو اور کائنات پر غور کرتے جاؤ۔ جب تک دل موجود ہے، کچھ دل بری کے کھیل کرتے جاؤ۔ صحت موجود ہے تو خدمت کرتے جاؤ۔ وجود کے ساتھ پیسہ موجود ہے تو غریب کی خدمت کرتے جاؤ، کیونکہ موجود اور لا موجود برابر چلتا ہے۔ دنیا میں ہونا اور نہ ہونا ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے فن کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنے حاصل کے ساتھ اور اپنی زندگی کے ساتھ دوسروں کی خدمت کرتے جاؤ۔ یہی بڑی بات ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے چاہا جائے، اسے پسند کیا جائے، لیکن اسی کیوں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے، اور خود پسندی کی عادت بھی خود غرضی کی عادت ہے۔ انسان خود کو بھی ہمیشہ کے لیے پسند نہیں کر سکتا، بس انسان دکھی رہتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ کشتی حج کولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے۔ جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنے زور بازو کے قصیدے پڑے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو رحمت پروردگار کی عطا سمجھتی ہیں۔ رات کی عبادت افضل ہے۔ جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ ہم دوست چھوڑ دیتے ہیں، بحث نہیں چھوڑتے۔ ہم مباحثہ جیتنے کی تمنا میں اپنا ساتھی ہار بیٹھتے ہیں۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں، بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ آرزو کا پیدا ہونا فطری بات ہے۔ انسانوں میں آرزویں پیدا ہوتی ہی رہتی ہیں۔ کوئی آرزو شکست، کوئی آرزو تک سفر کرتی ہے، کوئی آرزو انسان کو بے نیاز آرزو کر دیتی ہے، کوئی آرزو اسے کو بکو پھراتی ہے، کوئی آرزو اس کو اپنی ذات کی روبرو لاتی ہے، اور کوئی آرزو اسے خوش قسمتی سے سرخ رو کر دیتی ہے۔ کون سی آرزو کیا کرتی ہے، اس کا علم انسان کو ہونا چاہیے، ورنہ آرزو جگر کا لہو بن کر خون کا آنسو بنے گی۔ ہمیشہ ایسے انسان کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ کائنات کے بڑے مضامین میں نہ پڑو، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو۔ اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ جو کام سر انجام ہو گیا اور اندیشہ پیدا کر رہا ہے، اس سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب توبہ کی توفیق عطا فرمائے تو سمجھو رحم کر رہا ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ انسان اگر نیکی نہ کر سکے تو توبہ ہی کر لے۔ توبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے تھوڑے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ عبادتیں ان کا تقدس اور اہمیت اپنی جگہ، لیکن کسی انسان کا دل راضی کرنا بہت سب اہمیتوں سے زیادہ اہم ہے۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو آج سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، انشاءاللہ۔ رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے۔ مقدس الفاظ کو منزہ زبان میسر نہ ہو تو الفاظ اپنی تاثیر کھو بیٹھتے ہیں۔
اگر انسان کو اچانک نگاہ مل جائے تو وہ خوف سے پاگل ہو جائے، یہ دیکھ کر کہ زمین انسانی ڈھانچوں سے کس طرح بھری پڑی ہے۔ یہ ویرانے کبھی آباد تھے، یہ آبادیاں بھی کبھی ویرانے بن جائیں گی۔ دنیا میں کون کون نہیں آیا، یہاں کیا کیا نہیں ہو چکا، کتنے باغ جہان میں لگ لگ کر سوکھ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے بہت کچھ چھن جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ رفاقتوں کے فیض اعتماد سے ہیں۔ بد اعتماد انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے۔ دراصل عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کے احترام سے ہی معاشرے میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ آؤ 4 دن کی زندگی میں زہر گھولنا بند کر دیں اور اذیت لینے اور دینے کے اذیت ناک عمل سے توبہ کر لیں۔ خواہشات کا ادم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے؟ 2 منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے، اور یکسوئی کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کی طرح گزاریں۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمان سے نفرت۔ اللہ کے خوف سے وہ کام اپنی زندگی سے نکال دو جو اللہ تعالیٰ کے خوف کا سبب بنتے ہیں۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے، اور اس کی تلاش یہ ہے کہ خاکے راہ سے رزق مل جائے۔ انسان پر کبھی راستہ بند نہیں ہوتا، ہر دیوار کے اندر دروازہ ہے جس میں سے مسافر گزرتے رہتے ہیں۔ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولے۔ محبت پھیلے تو پوری کائنات اور سمٹے تو ایک قطرہ خون۔ غم اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے۔ یہ ایک راز ہے، ایسا راز کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا، اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے، اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک وہ ہیں جو خوف پیدا کرتے ہیں، ترقی پذیر ممالک وہ ہیں جو خوف زدہ رہنے پر مجبور ہیں، اور پسماندہ ممالک وہ ہیں جنہیں خطرے کے احساس سے بھی آشنائی نہیں۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو گزر رہا ہے۔ ہم زندگی کے طویل سفر کے پریشانیاں اٹھاتے رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سب کا حاصل انجام گھر سے قبرستان تک کا سفر ہے۔ آدمی مر جاتا ہے لیکن زندگی پھر بھی زندہ رہتی ہے، یہ کیا راز ہے؟ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو، لعنت ہے وہ طاقت جو کمزور کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو وہ جو گمراہ ہیں وہ تمہاری ذمہ داری بن چکا ہے۔ انسان مال جمع کرتا ہے اور اس کے بینک بھرے رہتے ہیں اور دل خالی رہتا ہے۔ ہم ہر قسم کے حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔